لاہور میں پی ایس ایل کی ٹیموں کی موومنٹ کے باعث ڈائیورژنز لگا دی گئیں۔ ڈیوس چوک، آباری چوک، لارنس روڈ، کرتبہ چوک، مال روڈ، الحمرہ چوک سے ڈائیورژن لگائی گئی۔ انڈر پاس شیرپاؤ چوک، منی مارکیٹ، مین مارکیٹ سے ڈائیورژن لگائی گئی۔ شہری دوپہر اور شام کو فیروزپور روڈ اور کینال روڈ پر سفر سے گریز کریں۔ روڈز کی بندش کے باعث شہر میں ٹریفک نظام متاثر۔ جیل روڈ، مال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سی ٹی او کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ٹیموں کے روٹ پر ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ کورونا کے محرک وار تھم نہ سکے، مزید 6 شہری وائرس کا شکار ہو کر چل بسے۔ 24 گھنٹوں میں 733 نئے مریضوں کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 11% ریکارڈ کی گئی۔ گورنر چودھری محمد سرور اور گوہر اعجاز کا ازبیکستان کے شہر بخارا کا دورہ، اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں۔ فاطمہ گروپ کے فواد مختار بھی ہمراہ تھے۔ چودھری سرور اور گوہر اعجاز نے بخارا کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا۔ گوہر اعجاز کی تاریخی ورثوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کی تعریف، کہا تاریخی ورثے ہی ملک کی پہچان ہوتے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی نجکاری کا عمل شروع، حکومت نے کمپنی کے ٹرانسمیشن سسٹم کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صنعتی اور کمرشل صارفین پرائیویٹ کمپنیوں سے براہ راست گیس خرید سکیں گے۔ دونوں پارٹیز کے درمیان بلنگ اور ٹرانسمیشن کا معاہدہ طے پا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر سے گیس خریداری سے وفاقی حکومت اور کمپنی پر بوجھ ختم ہو جائے گا۔ پب جی گیم کی وجہ سے قتل پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ، پولیس کا پب جی گیم کو ایک بار پھر بین کروانے کا فیصلہ۔ آئی جی نے محکمہ داخلہ کو پی ٹی اے کے ساتھ معاملہ اٹھانے کا مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں نوجوان کی جانب سے خاندان کے 4 افراد کو قتل کرنے کے واقعے کا ذکر کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا صوبے کے ہر شہر کو خوبصورت بنانے کا پروگرام، تمام شہروں کے بناؤ سنگھار پر 9 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ہر ڈویژن کے کمشنر کو فی کس 1 ارب روپے کا بجٹ دیا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ نے پلان تیار کر کے حتمی منظوری کے لیے حکومت کو پیش کر دیا۔ لاہور ایئرپورٹ مرکزی رن وے کی مرمت کا آخری مرحلہ، طیاروں کی سیفٹی کے لیے ہیوی مشینری پر مارکنگ لائٹس لگا دی گئیں۔ پائلٹس کو سیکنڈری رن وے پر لینڈنگ اور ٹیک آف کی ہدایت، سول ایویشن ایئر لائنز انتظامیہ کو ایڈوائزری جاری کر دی۔ لاہور سے کراچی کے درمیان چلنے والی پہلی وی وی آئی پی ٹرین بند، ریلوے انتظامیہ نے جناح ایکسپریس کو مستقل طور پر بند کر دیا۔ پہلی وی وی آئی پی ٹرین جناح ایکسپریس کا افتتاح 31 مارچ 2019 کو ہوا۔ ٹرین میں مسافروں کو فوڈ، بیڈنگ اور ناشتہ فراہم کیا جاتا تھا، جبکہ بجلی کی قیمت میں اضافے سے اورنج لائن ٹرین بھی متاثر ہونے لگی۔ ٹیپا کو ایجنسی سے اتھارٹی بنانے کی تیاریاں شروع، ایجنسی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔ ٹیپا لاہور اور دیگر شہروں میں ٹرانسپورٹ کے مسائل پر تجاویز دے گی۔ ٹرانسپورٹیشن، پارکنگ ایشوز اور روڈ انفراسٹرکچر کی پلاننگ کی جا سکے گی۔ ٹیپا کو اتھارٹی بنانے کا گورننگ باڈی سے منظوری کے لیے ورکنگ پیپر ارسال۔ والدین کو بے فارم کے جھنجٹ سے نجات مل گئی، اب بے فارم کے بغیر ہی بچوں کو اسکولوں میں داخل کروایا جا سکے گا۔ اس سے قبل بغیر بے فارم داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سی ای او ایجوکیشن کہتے ہیں داخلہ مہم کامیاب بنانے کے لیے فیصلہ تبدیل کیا، بے فارم بعد میں کسی بھی وقت جمع کروایا جا سکتا۔ ہونڈا بائکس کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ، میکلوڈ روڈ پر موٹر سائیکل ڈیلرز نے ہونڈا بائکس کی فروخت روک دی۔ ڈیلرز سی ڈی 70 اور ہونڈا 125 پر 5 سے 8 ہزار روپے تک آن طلب کرنے لگے۔ خریدار بائک ڈیلرز کو آن کی شکل میں اضافی رقم دینے پر مجبور، خریداروں نے آن کی وصولی زیادتی قرار دی۔ سیکریٹریٹ کے سامنے اساتذہ کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ پہنچا، 7 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، حکومت تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ پچھلی تنخواہیں بھی ادا کرے، مظاہرین کا مطالبہ، دھرنے کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر، ایم اے او کالج چوک سے سیکریٹریٹ دونوں اطراف ڈائیورشن لگا دی گئی۔ جنرل ہسپتال میں ہیلتھ سپورٹ سٹاف کو کرونا الاؤنس نہ ملا، سٹاف کا الاؤنس کے لیے احتجاج، ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی بھی شرکت، دن رات کرونا وارڈ میں کام کیا لیکن کوئی الاؤنس نہیں ملا، مظاہرین کا الاؤنس دینے کا مطالبہ،
جبکہ پرنسپل پروفیسر الفرید ظفر کہتے ہیں 208 ڈاکٹرز اور نرسز کو 1,43,62,000 سے زائد کرونا فنڈز ادا کر دیے گئے۔ مزید 98 نرسز اور 60 پیرامیڈکس کو کرونا الاؤنس کے لیے سفارشات بھجوا دی گئیں۔ فنڈز اجرا ہونے پر باقاعدہ ادائیگیاں کی جائیں گی۔ ایل ڈی اے کا فیروزپور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ حلیف فیکٹری کا زیر تعمیر غیر قانونی دفتر مسمار۔ شمع سٹاپ سے ملحقہ غیر قانونی شادی ہال بھی مسمار، جبکہ منظور شدہ نقشے کی خلاف ورزی پر عمارت کا فرنٹ سٹرکچر مسمار اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کی بنا پر پراپرٹی نمبر 659 سمن آباد کو سرب و مہر کر دیا گیا۔ جی او آر میں ججز کی سرکاری رہائش گاہوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ منظور۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے ججز کی سرکاری رہائش گاہوں کے لیے فنڈز مانگے تھے۔ پنجاب حکومت نے 3 کروڑ 20 لاکھ کی سپلیمنٹری گرانٹ دینے کی منظوری دی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش اور دیگر تعمیراتی کام کرے گا۔ اسکولوں میں ختم نبوت سے متعلق آیات احادیث کی فلیکسز آویزاں کرنا لازم قرار۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے کے بعد فیصلے کا اطلاق کیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ طلاق کی شرح میں اضافے پر پنجاب حکومت کا اقدام۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو چیئرمین یونین کونسل کے اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اپنے علاقے میں دائر ہونے والی طلاق کے کیسز کی سماعت کریں گے۔ محکمہ بلدیات نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ پولیس کے شہداء کے ورثاء کو شہید پیکج فراہم کرنے کا فیصلہ۔ تحریک لبیک کے مارچ میں شہید پولیس اہلکاروں کے ورثاء کو بھی پیکج ملے گا۔ شہید 7 کانسٹیبلان اور 6 ASIs کے ورثاء کو 5 کروڑ 80 لاکھ ادا کیے جائیں گے۔ پولیس مقابلوں میں شہید لاہور کے 1، پنجاب کے 7 ملازمین کو بھی فنڈ جاری کرنے کا حکم۔ آئی جی کی بھجوائی سمری کابینہ کمیٹی نے منظور کر کے عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کی زیر صدارت محکمے کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ ریجنل ڈائریکٹرز ڈائریکٹر ایڈمن رانا عثمان، ڈائریکٹر لیگل رانا انور، ڈائریکٹر لاہور ریجن ڈاکٹر فیصل سلیم اور دیگر افسران کی شرکت۔ ڈی جی گوہر نفیس نے ریجنل ڈائریکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ بدعنوان سرکاری ملازمین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت۔ نیب لاہور کی ڈی جی پی آر کے سابق ڈائریکٹر عبد المجید شاہد کے خلاف تحقیقات مکمل۔ 3 ارب سے زائد کے اثاثے بنانے کا انکشاف۔ سابق ڈائریکٹر عبد المجید شاہد کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ کہا تمام اثاثے ظاہر کر رکھے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، کرپشن کا کوئی چارج نہیں۔ نیب 3 مرتبہ عدم شواہد پر انکوائری کلوز کر چکا، نہ جانے 4تھی مرتبہ انکوائری کیوں کی جا رہی ہے۔ بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کا کیس، 2 ملزمان ضمانت کرانے انسداد دہشت گردی عدالت پہنچ گئے۔ ملزم میاں حامد محمود، میاں اسد حامد نے عبوری درخواست ضمانت دائر کی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی عبوری ضمانت 18 فروری تک منظور کر دی۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس، خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق احتساب عدالت پیش۔ حاضری کے بعد خواجہ برادران کو جانے کی اجازت، سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی۔ نیب کے گواہان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ گاڑی کے گیئر باکس کا کام ٹھیک نہ کرنے 2 لاکھ کا بل وصول کرنے کا کیس۔ ملک عمران آٹو ملتان روڈ کے مالک کے خلاف 3,50,000 کی ڈگری جاری۔ صارف عدالت کے جج وسیم افضل نے ڈگری جاری کی۔ دسمبر کے بعد اب تک پنجاب کابینہ کا کوئی اجلاس نہ ہوا۔ اجلاس نہ ہونے سے 70 ایجنڈے زیر التوا۔ محکموں کے زیر التوا ایجنڈوں کے باعث کام رک گیا، کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز۔ آصف علی زرداری کے ذاتی معالج لاہور پہنچ گئے۔ طبیعت ناسازی کے باعث آج کی تمام مصروفیات منسوخ کر دی گئی۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے تیاریاں جاری۔ صوبائی الیکشن کمشنر اور سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر نعیم رؤف کے درمیان ملاقات۔ بلدیاتی الیکشن کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ۔ بلدیاتی حد بندیوں اور الیکشن پروسیس کو حتمی شکل دی گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی سب سے بڑی وارڈ کا انتخابی دنگل سج گیا۔
وارڈ 7 میں 16 امیدواروں کے درمیان مقابلہ، تحریک انصاف، نون لیگ، جماعت اسلامی کے امیدوار مد مقابل۔ وارڈ نمبر 7 کے 50,935 رجسٹر ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ضمنی انتخاب کے لیے 30 پولنگ اسٹیشن، 69 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل پاکستان چیپٹر کا اجلاس، صدر پاکستان چیپٹر عامر رفیق قریشی، سینئر نائب صدر پاکستان چیپٹر کامران ملک، صدر ضلع لاہور امجد اقبال سمیت دیگر عہدیداران کی شرکت۔ اجلاس میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی ملک بھر میں تنظیم سازی کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمن آباد میں سیمینار کا انعقاد ٹی ڈی سی بی کے اشتراک سے کیا گیا۔ بیگم گورنر پروین سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ڈائریکٹر کالجز محمد سلیمان، ڈائریکٹر بجٹ اینڈ پلاننگ صفدر ملک، پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ اور دیگر کی شرکت۔ بیگم گورنر پروین سرور نے سیمینار سے خطاب کیا۔ اور کمشنر کی زیر صدارت پی ایس ایل میچز کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس، ڈی سی کے انتظامات، ایس ایس پی آپریشن کے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ، مانیٹرنگ اور کنٹرول روم، ٹریفک انتظامات کا بھی جائزہ، کمشنر کی اسٹیڈیم کے گرد روٹس پر لائٹس کی تنصیب چیک کرنے کی ہدایت۔